اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضری کا شرف حاصل ہے۔ کچھ آفر کویسچنز ہیں۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ جو گائے میں 7 حصے ہوتے ہیں تو انہوں نے پوچھا ہے کہ اس میں جفت حصے کر سکتے ہیں، جیسے 2، 4، 6۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ گائے میں زیادہ سے زیادہ 7 حصے دار ہو سکتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ اور اب وہ حصے دار جو ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ طاق عدد میں ہی اپنے حصے ملائیں کہ 1 یا 3 یا 5، بلکہ ایسا ہو سکتا ہے ایک نے 2 حصے لے لیے، ایک نے 4 حصے، یہ 6 ہو گئے، اور ایک پھر علیحدہ کوئی لے لے گا 7۔ تو اس طرح جفت بھی لے سکتے ہیں، طاق بھی لے سکتے ہیں، لیکن 7 حصے ہونے چاہیے۔ اور اگر کم کوئی جیسے 2 بھائی مل کر رہے ہیں گائے کے اندر تو یوں ہو سکتا ہے کہ ایک 4 حصے لے لے، ایک 3 حصے لے لے، اس طرح کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر ایک ہی گھر میں گوشت جائے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حصوں کی تقسیم بالکل نہ ہو، ہم یہ کہیں کہ ہم 2 بھائیوں کی طرف سے ایک گائے، تو گویا کہ پھر وہ 7 کے 7 حصے وہ ان کے یعنی یہ کر سکتے ہیں۔ اب یوں نہیں کریں گے کہ 3 حصے اس کے، 3 حصے اس کا، ایک حصہ باقی بچا، پھر آدھا آدھا دونوں اس میں ہو گئے۔ تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ اگر ایک حصے میں شریک ہو جائیں گے تو نہیں ہوگی، اس میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ حصے مختص کر لیں۔ لیکن بہرحال فقہاء نے اجازت دی ہے کہ اگر ایک ہی گھر میں گوشت جا رہا ہے، کوئی تقسیم کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، جیسے جوائنٹ فیملی ہوتی ہے، ایک ہی فریزر میں سارا ڈال دیتے ہیں، تو اس میں 2 بھائی مل کر ایک گائے کے اندر مطلقاً حصہ ملا سکتے ہیں کہ بھئی آدھی گائے میری گویا کہ آدھی تیری، اس طرح حصہ ملا کے کیا جا سکتا ہے۔ ایک بھائی نے باہر سے یہ مجھے میل کی ہے، انہوں نے کہا کہ میں گولڈ کا کاروبار کرتا ہوں، کام کرتا ہوں، اور ان کی جاب یہ ہے کہ بینک کی طرف سے مجھے جو گولڈ لون لاکرز ہوتے ہیں ان میں پاؤچ رکھے ہوتے ہیں، یعنی لوگ اپنا سونا رکھوا کر اور پیسہ لیتے ہیں بینکوں سے، تو مجھے اس سونے کو چیک کرنا ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، اس میں کمی ہے، کھوٹ وغیرہ تو نہیں ہے، اس کے اندر یہ ماہر ہیں، اور یہ کہتے ہیں ایک دن میں کم از کم 1 سے لے کر 100 پاؤچ تک میں چیک کر لیتا ہوں، اور مجھے بینک ڈیلی 3000 ریال یا پاؤنڈ دیتا ہے، یہ یورو یا پاؤنڈ دیتا ہے، انہوں نے کرنسی لکھی میرے ذہن سے نکل گئی۔ تو اب یہ جو میں اس طرح کے معاملات کر رہا ہوں تو یہ سود میں تعاون کہلائے گا یا نہیں کہلائے گا؟ دیکھیں نہیں کہلائے گا، اگرچہ بینک کا مقصد اس پہ کسی کو سود دینا ہے، قرضہ دینا ہے وعدہ سود پر، لیکن آپ کا کام صرف یہ ہے کہ آپ سونے کے کھرے کھوٹے ہونے کو بیان کریں گے اور اس میں کتنی ملاوٹ ہے، آپ کا کام فقط اتنا ہے، تو یہ آپ بالکل اس میں مطلب آپ قصوروار نہیں کہلائیں گے، یا اس یوں نہیں کہا جائے گا کہ جی آپ سودی معاملے میں معاون بن رہے ہیں، آپ کا کام صرف اتنا ہے۔ آپ دل میں بھی یہ نیت کریں کہ میرا کام ہے میں کھرے کھوٹے کو بتاؤں، باقی بینک کیا کرتا ہے، کیا مسائل کرتا ہے، میرا اس کا ہیڈک نہیں ہے، تو پھر بالکل آپ کے لیے طیب اور حلال ہے، آپ سودی معاملے میں اس لحاظ سے انوالو نہیں کہلائیں گے کہ جیسے سود لینے والا، دینے والا، سرکار نے فرمایا، لکھنے والا، ان سب پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے، کھانے والا، کھلانے والا، آپ اس میں شامل انشاءاللہ نہیں ہوں گے۔ ایک بہن کہتی ہیں کہ میرے شوہر نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کر قسم کھا لی ہے کہ میں دوسری شادی کروں گا کیونکہ پیر صاحب نے مجھے اجازت دے دی ہے۔ تو بہرحال اب مجھے نہیں پتا کہ شوہر نے پیر صاحب کو کیا کہا اور پیر صاحب نے کس بیس پر دوسری شادی کی اجازت دی، لیکن پہلے تو ایک مسئلہ سماعت فرما لیں کہ دوسری شادی کی اجازت پیر نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی ہوئی ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ جو عورتیں تمہیں پسند ہو تم ان سے نکاح کر سکتے ہو، 2 سے، 3 سے، 4 سے، اور خود پھر رب کریم نے آگے ارشاد فرمایا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، پھر اگر تم خوف رکھتے ہو کہ ان کے مابین عدل نہ کر سکو گے تو ایک عورت سے نکاح کرو۔ یہ ضرور اپنے شوہر سے پوچھیں کہ پیر صاحب نے شادی کی اجازت کے ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ عدل کرنا ہوتا ہے، اور کیا عدل کا طریقہ بتایا تھا، انہوں نے بتایا تھا کہ کس چیز میں عدل ہوتا ہے، نان نفقے میں عدل کرنا ہوگا نہیں ہوگا، یا اس کے علاوہ امور میں عدل کرنا ہوگا، یا باری مقرر کرنے میں عدل کرنا ہوگا، یہ پیر صاحب نے تعلیم دی تھی کہ نہیں دی تھی؟ اگر آپ کے شوہر ان کے مثبت جواب نہ دے سکیں تو پھر میں ایسے پیروں کے لیے دعائی کر سکتا ہوں کہ جو ناقص تعلیمات دیتے ہیں، اپنے مریدین کو آرڈر کر دیتے ہیں، مرید عقیدت کے اندر اس کو اختیار کرتا ہے، پیر صاحب کو خود نہیں پتہ ہوتا کہ مجھے کس طرح تعلیم دینی ہے، اور گھر کے گھر ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ اب یہ شاید سر پہ ہاتھ رکھ کر قسم کھانے کا طریقہ بھی ہو سکتا ہے،
بہن نے ذکر نہیں کیا، پیر صاحب نے کہا ہو کہ تم قسم کھا لینا اس کے بعد تم دوسری شادی کر لینا، تو آپ کے سر پہ قسم کھانے کی ضرورت کیا تھی؟ سر پہ ہاتھ رکھ کے ویسے ہی قسم کھانے کا کوئی شرعی تصور نہیں ہے، ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں۔ تو وہ قسم کا اعتبار ہوگا، اگر اللہ کی قسم کھائی ہے تو اس کا اعتبار ہے، لیکن سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھانے کا کوئی شرعی طریقہ نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہرحال آپ کے اپنے شوہر کو سمجھائیں کہ یہ دوسری شادی کرنے کا جو شوق، اور پیر صاحب کو ڈھال بنا کر جو آپ کو شوق پیدا ہوا ہے، آپ عدل وغیرہ کر سکیں گے کہ نہیں، اور بہتر ہے کہ اپنے قریبی کسی اہل سنت کے دارالعلوم سے اس پہ فتویٰ لے لیں۔ اس طرح کویسچن لکھیں کہ اگر ایک شوہر اپنے پیر صاحب کے کہنے پہ دوسری شادی کرے تو کیا اس کے لیے دوسری شادی کرنا صحیح ہے کہ نہیں، اور دوسری شادی کرنے کے سلسلے میں کن کن امور کا خیال رکھنا ایک شوہر پر لازم ہوتا ہے۔ یہ فتویٰ لے کر اس کو دکھائیں، ہو سکتا ہے کہ پھر اس کو کچھ ہوش آئے، کیونکہ دو بیویوں کو سنبھالنا انتہائی مشکل کام ہوتا ہے، اور اس میں بہت سارے شرعی تقاضے ہوتے ہیں جو عام انسان تو پورا کر ہی نہیں سکتا، اور آخرت کا اتنا وبال ہے اس کے اوپر کچھ انتہا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی دو بیویاں ہوں وہ ایک کے ساتھ رہے اور دوسرے کو بالکل معطل چھوڑ دے، معلق چھوڑ دے، یعنی نہ حق ادا کرتا ہے، نہ ٹائم دیتا ہے، نہ اس کے پاس رہتا ہے، وہ بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کی ایک جانب شل ہوگی، یعنی فالج زدہ ہوگا وہ۔ تو اس لیے جو ہمارے جو سننے والے کوئی مرد حضرات اگر دوسری شادی کے خواب دیکھ کر اپنے سر کے بالوں کو کم کرانے کا منصوبہ بنا چکے ہیں، وہ اس بات پر ضرور اس حدیث پر غور و تفکر کریں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، مسئلہ پوچھنا ہے۔ جی بہن فرمائیے۔ جی یہ تھا کہ گاڑی میں شوہر کے ساتھ امی کی طرف جا رہی تھی نا، تو انہوں نے مجھے کہا تھا، جھگڑا ہو گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں تم سے رشتہ ختم کروں گا۔ پھر یہ بولا کہ میں تمہیں جلد پیپرز بھیجوں گا، ابو کو سعودی سے آنے دو، میں یہ رشتہ ختم کروں گا۔ پھر ناراضگی میں انہوں نے کہا کہ میں تمہارے اتنا پیچھے لگتا تھا، آج میں نے تمہاری جان چھوڑ دی، آج میں نے تمہیں اس قید سے آزاد کیا۔ پھر نہ ڈرانے کی خاطر یہ جملہ کہا کہ میں تمہیں پھر کہا ڈیش، پھر کہا فل کروں اس ڈیش کو، تو بولا میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ جی میں بتاتا ہوں میم، ٹھیک ہے۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، میں 3 سوال تھے۔ جی بولیں، بولیے بھائی جان، بولیں، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ ہیلو، ایک سوال ہے کہ اگر کوئی تھکاوٹ کی وجہ سے 4 فرض اور 3 وتر اگر عشاء کی پڑھ لے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ کیونکہ ایک حدیث میں سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ بس ٹھیک ہے، حدیث نہ سنائیں آپ، بولیں بس، آپ سوال کریں آپ بس، ٹھیک ہے، اور بولیں جی۔ آپ صرف حدیث نہ سنائیں، آپ سوال کرتے جائیں، میں جواب دے دوں گا انشاءاللہ۔ تکلیف دے کوئی چیز اگر پڑی ہو راستے پر تو اس کو اگر نہ ہٹائے تو کیا گنہگار ہوں گے؟ اور جیسے کانٹا مچھلی کا۔ اور تیسرا کہ اگر ایک انسان صف میں آ گیا، امام صاحب علم شریف ختم کرے، قرآن کی آیت شروع کر، اس نے ابھی تک تکبیر نہیں لگائی، تو کیا یہ قطع صف کا ذمہ دار ہوگا؟ بس ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں۔ پہلے یہ لے لیتے ہیں، دیکھیں ایک شخص دیر سے آیا اور ابھی وہ آرام سے صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں بعض اوقات، اور دوسرے بھی آ کے ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ تکبیر لگانے میں تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہے، اتنے امام صاحب نے الحمد کے بعد دوسری صورت بھی شروع کر دی ہے، تو کیا یہ قطع صف کا مرتکب ہوگا؟ دیکھیں ایسے نہیں ہوتا، کیونکہ اتنی دیر تو کم از کم لگتی ہے۔ بعض اوقات آدمی کھڑا ہوتا ہے، اس کا سانس پھولا ہوتا ہے، تیزی سے آ جاتا ہے، تو وہ اپنے سانس کو بحال کر رہا ہوتا ہے، بعض اوقات وہاں کھڑے ہو کے نیت کو حاضر کیا جاتا ہے، تو تھوڑا بہت تو ٹائم نکلتا ہے۔ اتنی تھوڑی بہت دیری جو ہے وہ اس قطع صف کے گناہ میں شمار نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ابھی اس نے تکبیر لگانی ہے اور باقاعدہ وہ صف میں شامل ہو جائے گا، لہذا اتنی معمولی سی دیر کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ راستے میں اگر کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہو تو کیا ہمیں ہٹانا چاہیے؟ دیکھیں اگر آپ اس پر قدرت رکھتے ہیں کہ اس کو ہٹا سکیں، اور نہ ہٹانے کی صورت میں آپ کو غالب گمان یہ ہے، یعنی زیادہ آپ کا یقین یہ ہے کہ لوگ اس سے گریں گے، ٹکرائیں گے، تکلیف پہنچے گی، تو پھر واجب ہوتا ہے اس تکلیف کو ہٹانا۔ جیسے بیچ میں کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے، اب آپ جانتے ہیں کوئی بھی اسکوٹر والا بھی پھسل سکتا ہے، تیز بچے بھاگ کر آتے ہیں وہ پھسل جائیں، کوئی خاتون پھسل جائے بیچاری، ٹانگ کی ہڈی وڈی ٹوٹ جائے، تو آپ پہ واجب ہے کہ اس کو ہٹائیے۔ یہ نہیں ہے کہ اب آپ ڈھونڈ کے دیکھیں کہاں کہاں پوری روڈ صاف کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن جب ایسی کوئی چیز پہ نظر پڑ جائے، اسی طرح پتھر لگا رکھا ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے بعض لوگ اس پتھر سے ٹکرا کے 2 گالی تو دے جائیں گے، اس کو سائیڈ میں نہیں کریں گے، پھر آگے نکل جائیں گے۔ بھائی آپ جب ٹکرا گئے تو سائیڈ میں کر دو آپ، تاکہ آپ کی طرح دوسرا تکلیف کا شکار نہ ہو۔ تو بہرحال اگر اس کو دور کرنا پاسبل ہو اور مسلمانوں کے نقصان پہنچنے کا یقین ہو تو پھر دور کرنا، اور آپ قدرت بھی رکھتے ہو تو دور کرنا واجب ہوتا ہے۔
ایک یہ کہتے ہیں کہ اگر تھکاوٹ ہو تو کیا عشاء میں 4 فرض اور 3 وتر پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر بہت ہی زیادہ تھکاوٹ ہے اور نماز میں خشوع و خضوع بالکل بھی نہیں ہو رہا، نیند وغیرہ کا غلبہ بھی ہے، اور آپ کو گمان یہ ہے کہ اگر میں پڑھے بغیر سو گیا تو پھر شاید فجر کے ٹائم ہی آنکھ کھلے اور عشاء قضا ہو جائے گی، تو بالکل آپ 4 فرض اور 3 وتر کم از کم پڑھ لیں۔ تو یہ لیکن عادت نہ بنائیں، یہ کبھی کبھار تو جسے آپ نے تھکاوٹ کا ذکر کیا ہو جائے گا، لیکن اس کو عادت نہ بنایا جائے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام وعلیکم علیکم۔ السلام۔ جی بھائی جان۔ مفتی صاحب میں یونان سے عرض کر رہا ہوں، میں ایک دکان پہ کام کرتا ہوں اور وہاں سے سامان اٹھا کے چھوٹی چھوٹی دکانوں پہ سیل کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس میں شراب بھی ہوتی ہے، اوہو، تو کیا یہ میرے لیے جائز ہے؟ اور بس یہی سوال ہے۔ بہت جی میں بتاتا ہوں آپ کو انشاءاللہ۔ ایک مزید کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی مفتی صاحب، میرا 2 سوال ہیں۔ ایک تو کل والا ہے کہ آپ نے مجھے نا قسم کے کفارے نہیں بتائے کہ میں ہر پہلے میں قسم کا بتاتا کتنا ہوں، کفارہ ادا کروں۔ ٹھیک ہے بہن میں بتاتا ہوں، قسم کفارہ بتاتا ہوں۔ اور دوسرا یہ کہ جب میں نماز پڑھتی نا تو جیسے عورتیں دائیں طرف سے پاؤں نکالتی ہیں، جی تو جو دایاں پاؤں ہے نا وہ میں جب نکالتی ہوں نا تو میری ٹانگ پوری میں درد ہوتا ہے اور مجھے مورے کا بھی مسئلہ ہے۔ اگر میں اس پاؤں کو تھوڑا سا کھڑا کرتی ہوں انگوٹھے کے اوپر تو پھر وہ ساری انگلیاں دائیں طرف تو نہیں ہوتی، تو وہ میں پھر جس طرح ہوتی ہے نماز میں تو وہ میں سارا دایاں پاؤں نا دائیں طرف نہیں نکال سکتی۔ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں آپ کو، بس ٹھیک ہے مجھے قسم کا کفارہ بتا دیں، ہر قسم کا۔ جی میں بتاتا ہوں انشاءاللہ، میں بتاتا ہوں۔ یہ بہن کے لے لیتے ہیں، چلیں سامنے کھلا ہوا ہے۔ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی بہن، وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا اپنے ٹی وی کی آواز بند کرتے میرا ہیں، ورنہ سوال یہ ہے کہ سلام و میرے جواب کا شوہر ہر سلسلہ وقت جاری اور ساری طلاق رہے گا۔ کہتے ہیں، لیکن انہوں نے موبائل پر مجھے مطلب 3 مرتبہ مجھے موبائل پر انہوں نے 3 مرتبہ، یعنی کہ میں الگ رہتی ہوں 2 سال سے اور وہ الگ رہتے ہیں، تو انہوں نے موبائل پر میں نے ان سے خرچہ مانگا، دودھ وغیرہ وہی مجھے دیں۔ میرے 6 بچے ہیں ماشاءاللہ، 4 بیٹیاں 2 بیٹے، تو 3 ان کے پاس ہیں، 3 میرے پاس ہیں۔ وہ چھوڑ دیں آپ، جلدی 3 تو الفاظ اب یہ بتائیں، مسئلہ کون یہ سے تھا کہ الفاظ تھے؟ موبائل پر انہوں نے مطلب 3 مرتبہ طلاق مجھے کہی ہے، کیا الفاظ بتائیے، تو کیا کیا کہے اب تھے؟ طلاق؟ الفاظ بتائیں۔ جی میں آپ کو طلاق دیتا ہوں، میں آپ کو طلاق دیتا ہوں، میں آپ کو طلاق دیتا ہوں، یعنی کہ تیزی کے ساتھ کہی ہے۔ جی میں بتاتا ہوں، بس تو ٹھیک ہے، کیا بس ٹھیک ہے طلاق؟ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ آپ کو۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بچے نے کویسچن کیا ہے، شوہر کے ساتھ گاڑی میں جا رہی تھیں اور جھگڑا شروع ہوا تو شوہر نے چند الفاظ کہے، طلاق اس سے ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو وہ الفاظ بھی میں ذکر کرتا ہوں۔ پہلے ایک اصول یاد رکھیے گا کہ اگر شوہر کچھ ایسے الفاظ ادا کرتے ہوئے فیوچر کی طرف منسوب کرتا ہے، دے دوں گا، کر دوں گا، اس سے طلاق بالکل واقع نہیں ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ 2 جو الفاظ تھے کہ رشتہ ختم کر دوں گا، میں پیپر دے دوں گا، والد صاحب آ جائیں تو تمہیں پیپر دے دوں گا، اس سے کوئی طلاق نہیں ہوگی کیونکہ فیوچر کے بارے میں ہے۔ اگلا جو انہوں نے کہا جان تمہاری چھوڑ دی، یہ ماضی کے الفاظ ہیں اور ان سے طلاق ہو سکتی ہے، لیکن جان ایک ہوتا ہے میں نے تمہیں چھوڑ دیا، تو یہ چھوڑ کا لفظ جو ہوتا ہے یہ طلاق کے معاملے میں صریح ہوتا ہے۔ صریح کا مطلب یہ ہے کہ یہاں نیت کا بھی دخل نہیں ہوتا، اگر شوہر نے کہا ہے تو طلاق ہو جائے گی۔ لیکن چونکہ اگر ایک تو ہے کہ تمہیں چھوڑ دیا، ایک ہے کہ تمہاری جان چھوڑ دی، تھوڑا سا اس میں فرق ہو سکتا ہے۔ شوہر سے معلوم کریں کہ طلاق کی نیت حاضر تھی کہ نہیں تھی۔ اگر وہ قسم کے ساتھ کہتا ہے کہ طلاق کی نیت حاضر نہیں تھی تو اس سے طلاق نہیں ہوگی، لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ ہاں طلاق کی نیت تھی، یا آپ کہیں کہ قسم کھا اور وہ قسم کھانے سے انکار کر دے، ان دونوں صورتوں میں ایک طلاق اس سے واقع ہوگی۔ پھر انہوں نے کہا کہ آج میں نے تمہیں قید سے آزاد کر دیا، تو اس کا یہ دیکھیں، یہ جو آزاد کرنے کا لفظ ہوتا ہے یہ کیسا لفظ ہے؟ اگر شوہر بیوی سے کہے جھگڑے کے دوران یا غصے میں، طلاق کی نیت ہو یا نہ ہو، فوراً طلاق ہو جائے گی، اور طلاق بھی ایسی ہوگی کہ نکاح فوراً بریک ہو جائے گا۔ اگر دونوں آپ ساتھ رہنا چاہتے ہیں، دوبارہ جدید نکاح نئے مہر کے ساتھ کرنا ہوگا۔ پرانا مہر تو دینا ہی دینا ہے، نیا نکاح نیا مہر۔ اور اکثر ہمارے ہاں یہ شعور نہیں ہوتا ہے، اس طرح لفظ آزاد وغیرہ کہہ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ہمارے ماں باپ ماشاءاللہ برا نہیں مانے کوئی بھی، لیکن میں سمجھا کر تھک گیا ہوں کہ آپ کو خود بھی دین سیکھنا چاہیے۔ اپنے بچوں کو حرام پر پیش کرنا یہ کوئی دوستی نہیں ہے، بہت بڑی دشمنی ہے۔ تو وہ بڑے آ جاتے، چلو بیٹا صلح کر لو، جھگڑا ہو جاتا ہے، صلح کروا دی، نکاح کروایا نہیں، ساتھ رہ رہے ہیں، گناہ ہو رہے ہیں، وہ بالکل اجنبی مرد و عورت ہو جاتے ہیں، یاد رکھیں۔
اور یہ کون کروا رہا ہے؟ آپ کے بڑے کروا رہے ہیں بعض اوقات۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ بڑوں کو بھی علم سیکھنا چاہیے اور آپ سیکھیں، خاص طور پہ ینگ جنریشن جو ہمیں سن رہی ہے، آپ اگر نہیں سیکھیں گے تو اپنی نسلوں کے ساتھ یہی کریں گے جو بڑوں نے بعض اوقات بیچارے ان کے پاس علم نہیں تھا، شعور نہیں تھا، اس ٹائم چینلز بھی نہیں تھے، کوئی سمجھانے والے بعض اوقات خاندان میں نہیں تھے، تو وہ اس سے محروم رہ گئے۔ آپ ایسا نہ کریں۔ تو اس سے فوراً طلاق پڑ گئی۔ اب آپ کو چاہیے کہ بچی سے آپ کی عدت چل رہی ہے اور آپ شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہیں، فوراً سے پیشتر آپ دونوں نکاح کریں۔ اور یہ جو ہے کہ میں تمہیں یوں ڈیش اور میں ڈیش فل کر دوں گا، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ آزاد سے تو ایک طلاق ہو گئی، اگرچہ 2 دفعہ لفظ آزاد کہا ہے انہوں نے، لیکن دونوں کو ملا کر ایک ہی طلاق ہوگی۔ زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا ہوں کیونکہ وہ پھر آپ ٹیکنیکل چیزیں آپ کے لیے لازم نہیں ہیں۔ 2 دفعہ طلاق آزاد کے لفظ کے جملے کا ہیں، لیکن ایک طلاق پڑ گئی۔ اور پہلے والا جو تھا جان چھوڑ دی، اس میں ذرا معلوم کر لیں، اگر وہ مل گیا تو 2 طلاقیں بنیں گی، ورنہ ایک تو کنفرم طلاق ہے جس سے آپ کا نکاح ٹوٹ گیا ہے اور آپ کو جدید نکاح کرنا ہوگا۔ اور یہ بھی اس صورت میں ہوگا کہ جب پہلے 2 طلاقیں زندگی میں نہ دے دی ہوں۔ اگر 2 دی تھیں تو یہ مل کر تو 3 ہو گئیں، اب تو گئے کام سے، پھر تو اب حلالہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر پہلے طلاق نہیں دی تھی کوئی بھی تو یہ 1 ہوئی، یا پہلے 1 دی تھی تو اس کے مل کر یہ 2 ہو گئیں۔ اس کے بعد اب آپ رجوع کر سکتے ہیں وہی نکاح کے ذریعے۔ اور یہ بات آخری بات یاد رکھیں کہ جتنی طلاقیں دے دی جاتی ہیں جو واقع ہو جاتی ہیں یہ کبھی مٹیں گی نہیں، یہ ہو گئیں۔ تو لہذا اگر آپ نکاح کریں گے تو جو پہلے طلاق دی ہے وہ گئی، اب باقی طلاقیں مثلا اگر ایک ہی پہلی طلاق ہے تو 2 طلاقوں کا مالک رہے گا۔ اگر 2 ہو گئی ہیں، پہلے ایک دی تھی اور یہ مل کر 2، تو اب 1 طلاق کا مالک ہے۔ جب کبھی 1 طلاق دی تو وہ نکاح سے آپ باہر ہو جائیں گی اور حلالہ کرنا ہوگا۔ یہ تو جواب ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں بارہا آپ کو گزارش کرتا رہتا ہوں، یہ جھگڑا اتنا کیوں بڑا کہ طلاق تک نوبت پہنچ گئی؟ پہلے یہ ہماری خواتین، میری بچی جنہوں نے پوچھا ہے، ناراض نہ ہونا بیٹا آپ، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے عورتیں شیرنی کی طرح پنجہ مارتی ہیں شوہر کے اوپر، اور بعض تو یہاں تک خود کہا ایک خاتون نے، میں نے شوہر سے کہا مجھے طلاق دو، وہ کہنے لگا میں نہیں دیتا۔ میں نے کہا 2 طلاق یہاں کھڑے ہو کے کیسے نہیں دو گے؟ اس نے 1 طلاق دی، میں نے کہا 1 نہیں 3 دو، پھر اس کے منہ سے 3 طلاقیں کہلوائیں، پھر بے ہوش ہو گئیں۔ ارے بھائی طلاق تو آپ نے کہلوائی تھی، منہ میں وہ کہ انگلی ڈال کے لفظ باہر آپ نے نکالے تھے، اور پھر بے ہوش ہو گئیں کہ میرے شوہر نے 3 طلاقیں دے دیں، اب رونا دھونا شروع کر دیا، مظلومہ بن گئی۔ تو یہاں تک آپ کیوں لے کر آئیں شوہر کو کہ اس نے طلاق کے الفاظ کہے؟ خاموش ہو جاتی، چھوٹے باپ کی بن جائیں، تھوڑا سا عاجزی اختیار کر لیں۔ اگر شوہر زیادتی کر بھی رہا ہے ایک لمحے کے لیے خاموش ہو جائیں، جب خوشگوار موڈ ہو پھر احساس دلائیں کہ یہ آپ نے صحیح نہیں کیا تھا، اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو، وہ آپ سے معافی طلب کرے۔ لیکن دو بدو جب میدان جنگ میں آپ کود جائیں گے تلواریں لے کر، لازم بات ہے کوئی نہ کوئی زخمی تو ہوگا۔ تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ ابھی تو آپ یہ معاملہ کر لیں، اس کے بعد دونوں میاں بیوی بیٹھ کر آپس میں ذرا تھوڑا سا کمپرومائز کریں اور کچھ ڈیل کریں کہ بھئی دیکھو ہم اگر جھگڑا خدا نخواستہ ہوا بھی ہو جاتے ہیں گھر میں، اس حد تک لے کر نہیں جائیں گے کہ طلاق تک نوبت آئے۔ آپ بھی ٹینس میں، میں بھی ٹینس میں، اور ہم اپنے بچوں کے لیے اچھے رول ماڈل بنیں گے۔ ہمارے بچے ہمیں دیکھ کر جب دیکھیں ہمارے چہرے پہ پھیلی ہوئی مسکراہٹ ہو، اطمینان ہو، ہماری نگاہوں میں پیار و محبت ہو، یہ نہیں کہ آنکھیں شعلے نکال رہی ہوں، زبان سے گندے الفاظ نکل رہے ہوں، شوہر ہاتھ اٹھا رہا ہو اور بیوی کہہ رہی ہو مار کے بتاؤ میں اپنے بھائیوں کو فون کرتی ہوں، اور بچے سہمے سمٹے ہوئے بیچارے کو پردے کے پیچھے کہیں ان کی آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں، چہرے کے رنگ فق ہیں۔ کیا سبق دے رہے ہیں، کیا درس دے رہے ہیں آپ اپنے بچوں کو؟ یہی کریں وہ اپنی بیویوں کے ساتھ۔ وہ لڑکی آپ کی اگر بیٹی ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ اسی طرح بدتمیزی کرے جیسے آپ کر رہی ہیں، یہ طریقہ کار بالکل غلط ہوتا ہے۔ جتنے مجھے سن رہے ہیں خدا را برا مانے بغیر ذرا سوچیں۔ مجھے ایک کپل نے مجھے بتایا، اب وہ کہاں کے تھے میں نہیں آپ کو بتاتا ہوں، کہ ہم دونوں لڑ رہے ہیں، بہت عرصہ گزر چکا ہے، ہماری لڑائی جھگڑے ہی ختم نہیں ہوتے۔ ہماری ایک بچی ہے، اس نے شادی سے انکار کر دیا ہے اور اس کی ایج بھی وہ اوور ایج ہوتی جا رہی ہے، لیکن وہ کہتی ہے اگر شادی کے بعد یہی انجام ہونا ہے جو آپ دونوں کرتے رہے ہیں تو میں ایسی شادی سے دور ہوں۔ مانتی نہیں ہے وہ بچی شادی کرنے کے لیے۔ آپ نے اپنے طرز عمل سے اس کے ذہن میں خوف بٹھا دیا ہے، اسے نفسیاتی طور پہ ایک ایسے ڈر میں مبتلا کر دیا ہے کہ وہ سوچتی ہے کہ جب میں شادی کروں گی یہی انجام ہوگا۔ بتائیں آپ نے بچوں کے ساتھ اچھا کیا یا برا کیا؟ جتنے مجھے سن رہے ہیں اس وقت میاں بیوی، میں گزارش کرتا ہوں ذرا تنہائی میں بیٹھ کر اپنے بارے میں غور کریں کہ آپ یہ طرز عمل جو اختیار کیے ہوئے ہیں یہ خود آپ کے لیے دنیاوی لحاظ سے، اخروی لحاظ سے، اور خصوصاً آپ کے بچوں کے لیے کتنا مفید اور کتنا نقصان دہ ہے۔ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اچھی راہ دکھائے گا۔ ایک ہی بھائی نے فرمایا کہ میں یونان سے جو ابھی کال کی تھی کہ دکان پہ کام کرتا ہوں اور ڈیلیوری کا میرا کام ہے، دکان سے سامان پہنچاتا ہوں، اس میں شراب بھی ہوتی ہے، تو یہ شراب پہنچانا کیسا ہے؟
دیکھیں بھائی جان، آپ دوسری چیزیں پہنچا سکتے ہیں لیکن شراب کی بالکل قطعاً اجازت نہیں ہے، کیونکہ آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 افراد پر ایک ساتھ لعنت فرمائی، مثلا شراب نچوڑنے والا، شراب بھرنے والا، شراب لانے والا، لے جانے والا، پینے والا، پلانے والا، پہنچانے والا، ان سب پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو یہ شراب بالکل نہیں پہنچا سکتے، آپ اس سے اجتناب کیجئے۔ اگر آپ کی اپنی دکان ہے تو بہتر یہ ہے غیر مسلم لڑکا رکھ لیں اور یہ شراب کی ترسیل کا معاملہ اس کے سپرد کر دیں، وہ لائے لے جائے اسی کے حوالے کریں، یہ ٹھیکہ یعنی اس کو دے دیں، کیونکہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ سپر مارکیٹ ہوتی ہے، اگر اس میں بعض چیزیں غیر مسلمین کے لیے نہ رکھی جائیں تو گاہک ہی نہیں آتا، وہ کہتا ہے فلاں چیز نہیں، اب ایک چیز یہاں سے لوں اور 2 چیزیں وہاں سے، تو وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں ایک کاؤنٹر بنا لیں، وہ کسی غیر مسلم کے حوالے کر دیں، شراب کا تمام معاملہ اس کے سپرد کریں، اپنے تمام کاروبار کو پاکیزہ رکھیں، وہ لے وہ دے، اس کا کمیشن اسی کے حوالے کر دیں تو ہو سکتا ہے۔ لیکن جو ابھی آپ صورتحال بتا رہے ہیں اس میں آپ شدید گناہگار ہوں گے۔ یہ بہن نے کل ہم سے کویسچن کیا تھا کہ میں نے بہت ساری قسمیں کھا لیں، تو میں نے بتایا تھا کہ اگر آپ اس کے خلاف جائیں گے تو یہ قسمیں ٹوٹ گئی، اس کا کفارہ دینا ہوگا۔ تو ایک قسم کا کفارہ جو ہے وہ یا تو غلام آزاد کریں یا 10 مسکینوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائیں، اور یہ 10 مساکین تلاش کرنا مشکل ہے، تو پھر اس میں فقہا نے یہ اجازت دی ہے کہ ایک مسکین کو 2 ٹائم پیٹ بھر کر کھانا کھلانا یہ سمجھ لیں ایک صدقہ فطر کی مقدار بنتا ہے۔ تو اگر اب میرا مشورہ یہ ہے کہ 200 کا حساب کر لیں اور آپ 2000 روپے اگر کسی غریب مسکین کو دے دیں گی، ایک قسم کا کفارہ ہو جائے گا۔ پہلے تو آپ سوچیں میں نے کتنی قسمیں کھائی ہیں، ان کی تعداد لکھیں، اگر ایکوریٹ تعداد یاد نہیں ہے تو دل سے سوچیں، تحری کریں، اس کو غور و تفکر کرنا کہتے ہیں، 2 ہوں گی، 4 ہوں گی، 6 ہوں گی، 8 ہوں گی، جہاں دل کا یہاں اس سے زیادہ نہیں ہوں گے وہ لکھ لیں، اور وہ اگر ساری قسمیں آپ نے توڑ دی ہیں ہر قسم کا الگ الگ کفارہ ہوگا۔ تو اگر فرض کر لیں کہ 6 ہیں تو ہر قسم کا 2000، تو 12000 آپ کو کم از کم کفارہ ادا کر دینا چاہیے۔ یہ جو میں نے آپ کو پیسے بتائے یہ کم زیادہ بھی کوئی عالم آپ کو بتا سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک حساب میں نے سرسری سا کر دیا۔ ویسے تو جیسے صدقہ فطر 100 روپے پہلے چل رہا تھا، پھر 150 روپے اس دفعہ ہوا، میں نے 200 روپے کا حساب کیا احتیاطاً، تو آپ اس طریقے سے قسم کا کفارہ ادا کر دیجئے۔ یہ سسٹر یہی کہتی ہیں کہ میں نماز جب پڑھتی ہوں تو دائیں طرف پاؤں نکالنے ہوتے ہیں، لیکن اگر میں وہ نکالوں تو میرے ٹانگ میں شدید درد ہو جاتا ہے، اور مہروں کا بھی ان کو پرابلم ہے، ریڑھ کی ہڈی کے، تو میں یوں کرتی ہوں بعض اوقات کہ اگر میں پاؤں کھڑا کر لوں، اگر انگوٹھے پہ زور دے لوں تو مجھے سکون رہتا ہے، لیکن پھر وہ پیر اس طرف نہیں ہو پائیں گے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اچھی طرح یاد رکھیں کہ عورتوں کے لیے سمٹ کے سجدہ کرنے کا حکم ہوتا ہے، اسی طرح سجدے سے اٹھ کر سمٹ کے وہ بیٹھیں، یہ حکم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ عورتوں پہ واجب ہے کہ اپنے پیروں کی انگلیاں دائیں طرف کرنا ان پہ کوئی واجب ہے کہ آپ گھبرائیں کہ اگر میں کھڑا کر لوں گی تو دائیں طرف تو ہوئی نہیں انگلیاں، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو اس طرح ایزی رہتا ہے کہ آپ ایک پاؤں پہ بیٹھ کے پاؤں کھڑا کر کے اس تکلیف اور اذیت سے بچ سکتی ہیں تو آپ کے لیے بالکل جائز ہے کہ آپ اسی طریقے سے نماز کو ادا کر لیجئے۔ یہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر نے موبائل پر 3 مرتبہ مجھے الفاظ کہے، میں طلاق دیتا ہوں، میں طلاق دیتا ہوں، میں طلاق دیتا ہوں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں بہن، تینوں طلاق ہو گئیں فقہ حنفی کے روشنی میں، اور یہ فقہ حنفی کوئی معاذ اللہ کوئی قرآن یا حدیث سے ہٹ کر نہیں ہے، تمام صحابہ کا اس پر اجماع رہا کہ ایک وقت کی 3 طلاقیں 3 ہی ہوں گی۔ پھر ہمارے ائمہ اربعہ، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور رضی اللہ تعالی عنہم، جن کے علم پر، جن کے تفقہ پر، جن کے اصولوں پر اور اصولوں سے قرآن و حدیث سے نکالے گئے مسائل پر پوری امت کا اعتماد اور اعتقاد ہے، یہ چاروں یہی کہتے ہیں کہ ایک وقت کی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں۔ پھر 1500 سال کے جتنے بڑے بڑے ائمہ گزرے وہ سب ایک وقت کی 3 طلاقوں کو 3 ہی قرار دیتے رہے ہیں۔ لہٰذا یہ بھی ہوگا آپ کے شوہر کسی کے پاس پہنچیں گے، وہ بولے گا نہیں کوئی طلاق نہیں ہوئی کیونکہ ایک ساتھ دے دی ہیں، بعض کہیں گے نہیں ایک ہو گئی ہے، صحیح مسئلہ نہیں ہے۔ صحیح مسئلہ یہ ہے ایک وقت کی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جانا کسی صحابی سے کہ ان کا ارادہ 3 ہی طلاق دینے کا تھا تو ایک ساتھ دی گئی 3 طلاقیں سرکار نے نافذ فرمائی ہیں۔ تو مجھے آپ کے ساتھ ہمدردی ضرور ہے، لیکن تینوں طلاقیں واقع ہو گئیں، اب آپ شوہر کی زوجیت میں نہیں ہیں، اب آپ کو اگر فرض کر لیں ان سے شادی کرنی ہے تو پہلے حلالہ ہوگا۔ اس کا پروسیس یہ ہے کہ پہلے آپ ان کی عدت گزارنے کے بعد پھر اپنی مرضی سے کسی شخص سے نکاح کریں، اور پری پلان نہیں ہونا چاہیے، آپ دونوں میں باقاعدہ جسمانی تعلق قائم ہو، پھر وہ دوسرا شوہر فوت ہو جائے یا پھر وہ اپنی مرضی سے آپ کو طلاق دے، ان کی عدت گزاریں گی، پھر پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہیں۔
دوسرا جو بھی اس کے علاوہ راستہ بتائے گا وہ گناہ کا راستہ بتائے گا. اچھی طرح یاد رکھیں یہی صحیح طریقہ ہوتا ہے. اس کو حلالہ کا پروسیس کہتے ہیں. یہ پری پلان نہیں ہوتا, یہ مطلب آپ کو یہ کرنا پڑے گا تب آپ پہلے شوہر کے لیے حلال ہوں گے. یہ تو آپ کا جواب ہے. باقی یہ شوہر نے 2 سال سے آپ کو علیحدہ رکھا ہوا تھا اور آپ نے کوئی بری چیز نہیں کی تھی, آپ نے تو خرچہ مانگا تھا کہ مجھے خرچہ دے دیں, کہ 6 بچے ہیں, 3 ان کے پاس غالباً 3 آپ کے پاس ہیں, اور آپ ان کا خرچہ کے لیے پیسہ مانگ رہی تھیں. تو آپ جب تک ان کی زوجیت میں ہیں, اگر قصور شوہر کا تھا اور آپ گھر چھوڑ کر آئی ہیں تو نان نفقہ آپ کا بھی شوہر پر لازم ہے. ہاں اگر آپ کا قصور تھا چھوڑ کر آ گئیں تو پھر بیوی نان نفقے کی مستحق نہیں ہوتی. لیکن اولاد کا نان نفقہ تو بہرحال باپ پر تھا. تو ایک تو زوجہ کو گھر سے دور کرنا, اس طرح بچوں کو ڈیوائیڈ کر کے ان کی زندگیوں کو تباہ کرنا, ان کو احساس کمتری میں مبتلا کرنا, ان کو کسی ایک فریق کا دشمن بنانا, کیونکہ باپ کے پاس جو ہوں گے وہ ماں کی نفرت ڈالے گا. اور مجھے نہیں پتا کہ آپ ایسا کرتی ہیں کہ نہیں کرتی, چلے میں حسن ظن قائم کر لیتا ہوں. لیکن اکثر ہم نے ایسے دیکھا ہے اس معاشرے میں, جو مجھ سے کویسچنس کرتے ہیں کہ اگر بیوی کے پاس بچے ہیں وہ باپ کے خلاف زہر بھرے گی, اور باپ کے پاس ہیں تو وہ بیوی کے خلاف زہر بھرے گا کہ تمہاری ماں ایسی ہے, اس نے ایسا کیا, یا یہ رو رو کے دعائیں اللہ اٹھا لے میرے شوہر کو, کمبخت نے میری زندگی حرام کر دی, اللہ تعالیٰ ایکسیڈنٹ ہو جائے, ٹرک کے نیچے آ جائے وہ. بچوں بولو آمین. تو اب وہ بچوں کے دل میں شروع سے باپ کے ظالم ہونے کا تصور اور ان بچوں کے ذہن میں ماں کے غلط ہونے کا تصور یہ بھر کے آپ بچوں کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں. یاد رکھیں کہ اگر ماں باپ کا جھگڑا ہو جائے, علماء نے واضح لکھا بچوں کو کسی ایک کا فریق بننے کی اجازت نہیں ہے. باپ بھی محترم, ماں بھی محترم, کسی ایک کا فریق بنیں گے سیدھے جہنم کے اندر جائیں گے, کیونکہ آپ تکلیف پہنچائیں گے, دل آزاری کریں گے. آپ کو اللہ نے اس کا مکلف نہیں بنایا تھا. اور یہ کون کر رہے ہوتے ہیں؟ ماں باپ. اپنے بچوں کے اندر نفرت کا, دوسرے اپنے شریک حیات کے لیے مخالفت کا وائرس انجیکٹ کر کے انہیں دشمن بنا دیتے ہیں. یہاں تک ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے بچے جب پل بڑھ کے جوان ہوتے ہیں تو باپ کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں. اگر باپ گھر میں آتا ہے پچھلے دروازے سے نکل جاتے ہیں کہ ہمارا باپ بہت ظالم ہے. ایسے بچوں سے میری گزارش ہے, آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ماں کے خلاف کام کریں یا باپ کے. آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ ترازو لے کے کھڑے ہو جائیں کہ قصور کس کا تھا. ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں, اللہ تعالیٰ ان کو سامنے کھڑا کر کے ایک دوسرے سے فیصلہ کروائے گا. لیکن آپ اگر کسی ایک فریق کا ساتھ دیں گے اور آپ نے زیادتی کر بیٹھے تو نبی کریم نے واضح فرمایا باپ اولاد کے لیے یا تو جنت کا دروازہ ہے یا دوزخ کا دروازہ ہے. اور ماں کے لیے سرکار نے کتنی فضیلتیں بیان فرمائی کہ ماں کا حق یعنی ماں کا حق باپ سے بھی 3 گنا زیادہ ہوتا ہے. جو ماں کی نافرمانی کرے, اس کی دل آزاری کرے, ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نہ اس شخص کا فرض قبول کرتا ہے نہ نفل قبول کرتا ہے. اور یہ کون کر رہا ہے اپنے بچوں کے ساتھ؟ خود میاں بیوی, ماں باپ. یہ نہ کریں. تو یہ اگر ایسے شوہر مجھے سن رہے ہیں جو ٹارزن بن کر, بڑے مضبوط بن کر, حاکمیت کا ناپاک اور غلط تصور ذہن میں رکھ کر عورتوں پہ ظلم کر کے انہیں میکے چھوڑا ہوا ہے, نہ نان نفقہ دیتے ہیں, نہ طلاق دیتے ہیں کہ کسی اور سے نکاح کر لے, اور برملا کہتے ہیں نہ تجھے چھوڑوں گا نہ تجھے طلاق دوں گا. تو آپ یہ کیا کمال کر رہے ہیں؟ آپ یہ میدان محشر میں آپ کی جو شرمندگی اور ذلت ہوگی, اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. لیکن جو ظالم ہے میں ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ وہ دیکھنے والی ہوگی. آپ ابھی تو بڑے شیر بن رہے ہیں, وہاں پہ آپ بہت پچھتائیں گے. ایسا نہ کریں. مختصر سا بریک لیں گے, ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ میں فیس اسکیچ بناتا ہوں یعنی چہرے, اور یہ میری ہابی ہے, یعنی شوقی ایسا کرتے ہیں. بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ یہ تو اسلام میں منع ہے. تو کیا اب میں ایسا کر سکتا ہوں کہ چہرہ بناؤں لیکن اوپر ماسک اس کے لگا دوں اور آنکھوں پہ چشمہ لگا دوں, تو وہ پھر نہ آنکھیں نظر آئیں گی نہ چہرہ نظر آئے گا. تو کیا ایسا کرنا صحیح ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دیکھیں, پہلے تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ اگر آپ اس میں 2 صورتیں, ایک تو یہ کہ پوری آپ پکچر بنا دیں, پکچر بنانے کے بعد پھر اوپر آپ ماسک لگا کر اور اس میں کلر بھر دیں مثال کے طور پہ, اور چشمہ اوپر بنا کے اس میں کلر بھر دیں, آنکھیں چھپ گئی وہ چھپ گیا. یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا, کیونکہ اسکیچ تو آپ پورا بنا چکے ہیں, تصویر تو آپ بنا چکے ہیں. اور جو تصویر بناتا ہے بروز قیامت اسے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں کھڑا کرے گا اور فرمائے گا اس میں جان ڈال. اگر وہ نہیں ڈال سکتا تو اس کو عذاب ہوگا. لیکن یہ شوقیہ کے بارے میں ہے, ضرورت اس سے مستثنا ہوتی ہے. جیسے فوٹوگرافر وغیرہ ہوتے ہیں, بعض اوقات ان کو پازیٹیو نکالنا ہوتا ہے. یا اسی طرح بچوں کے لیے مسائل ہوتے ہیں کہ ڈرائنگ وغیرہ کے اندر ان کو پکچرز بنانی پڑتی ہیں جانور وغیرہ کی. اس کی گنجائش نکل سکتی ہے لیکن اس کی نہیں نکل سکتی. لہٰذا ایک تو یہ صورت ہوئی کہ آپ پہلے پورا فیس بنا کے پھر ماسک اور یہ لگائیں, اور ایک یہ ہے کہ آپ ویسی ایک مطلب یہ کہ خاکہ آپ نے بنایا, پہلے ہی آپ نے ماسک بنا دیا, نہ ہونٹ بنائے نہ ناک, ماسک بنا دیا, آنکھیں بھی نہیں بنائیں, چشمہ لگا کے اس کے اوپر کلر کر دیا. تو یہ تو چہرہ بنا ہی نہیں.
تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ یہ تو ہے جواز اور عدم جواز اور طریقہ، باقی یہ کہ ایسا نہ ہی کریں، چھوڑ ہی دیں آپ، اور دوسرا کوئی آپ اپنا مشغلہ کر لیں جو جائز ہو، کیونکہ آج آپ بنائیں گے، کل شیطان نے اگر بہکایا تو پھر آپ اپنا ٹیلنٹ ظاہر کرنے کے لیے ان قیودات کو چھوڑ دیں گے، شیطان بہکا سکتا ہے اور پھر گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اچھا، ضمن ایک بات عرض کرتا ہوں، جو اس قسم کے لوگوں کو، آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو بھائی بہت اچھے ذہن کے تبھی تو پوچھا ہے، بعض لوگوں کو جب سمجھائے نا، وہ کہتے ہیں مفتی صاحب یہ بتائیے اللہ نے ہمیں صلاحیت دی کیوں ہے؟ اب دی ہے اور استعمال نہ کریں۔ بھائی یہ سمجھداری ماشاءاللہ آپ کی بہت اچھی ہے، لیکن یہ غلط وے میں چلی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات کچھ نعمتیں دیتا ہے، کچھ صلاحیتیں دیتا ہے بطور آزمائش۔ مثال کے طور پہ ابھی نشانہ بہت اچھا مار سکتا ہے، اب وہ لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دے اور کہے کہ مستعفی صلاحیت دی اللہ نے، استعمال نہ کروں۔ ایک ہے بڑا نڈر ہے، گن پوائنٹ پہ موبائل چھین سکتا ہے، وہ کہتا ہے یہ آسان کام کوئی ہے، اللہ نے صلاحیت دی ہے، استعمال نہ کروں۔ کیا خیال ہے آپ کا، یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ تو یہ غلط چیز ہوتی ہے۔ اللہ نے بعض اوقات ہمیں بطور آزمائش نعمتیں اور صلاحیت دی ہوتی ہیں، ان کا نیگیٹو استعمال نہیں کر سکتے، ان کو غلط استعمال سے روکنا ہی آپ کے لیے آزمائش ہے، اور یہی امتحان میں پاس ہونا ہے، اور اسی کے بدلے میں انشاءاللہ آخرت میں آپ کو جنت ملے گی۔ ایک بھائی نے کہا کہ باتھ روم میں بغیر کپڑوں کے برہنہ نہانا قبلہ رو ہو کر، یہ شرعاً جائز ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا کے لیے تو ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی شخص کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے یا پیٹ کر کے استنجا نہ کرے، اور جب اللہ کے نبی اس طرح منع فرما دیں تو یہ مکروہ تحریمی اس سے ثابت ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے پیٹ کر کے استنجا کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ نہانے کے بارے میں سرکار نے چونکہ ارشاد نہیں فرمایا، لیکن ہمارے فقہاء نے فرمایا کہ جب قبلے کی تعظیم کی وجہ سے یہ حکم تھا کہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ وغیرہ نہ کریں پیشاب کرتے ہوئے، تو نہاتے ہوئے بھی اس کی کیئر کرنی چاہیے، لیکن اس کا حکم یقیناً اس کے مقابلے میں ہلکا ہوگا، کیونکہ ہم یہ اپنے اجتہاد سے ایک چیز بیان کر رہے ہیں یا قیاس کے ذریعے بیان کر رہے ہیں، تو زیادہ زیادہ یہ کہیں گے کہ مکروہ تنزیہی ہوگا، کہ بہتر نہیں ہے کہ آپ اس طرح کریں، لیکن اگر کوئی نہاتے ہوئے اس کا رخ ہو جاتا ہے یا پیٹھ ہو جاتی ہے تو وہ گناہگار نہیں ہوگا، مکروہ تنزیہ۔ اچھا، یہ میں نے آپ کو بتایا، ہو سکتا ہے آپ کسی عالم سے پوچھیں اور وہ کہیں کہ نہیں یہ بھی مکروہ تحریمی ہے، ان کی رائے کو بھی میں احترام کرتا ہوں اور سلام کرتا ہوں، میرا آپ سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، لیکن ہماری رائے یہی ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ کی مرضی، اب ہماری رائے کو قبول کریں، کیونکہ یہ ایک قیاسی مسئلہ ہے، اجتہادی مسئلہ ہے، اور یا پھر اگر کوئی عالم دین وہ کہتے ہیں مکروہ تحریمی اور اب وہ آپ کو زیادہ سمجھ میں آتا ہے اور اچھے مسند مفتی صاحب ہوں تو بالکل آپ ان کو فالو کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے نزدیک یہ گناہ نہیں ہے، اچھا بھی نہیں ہے، شریعت نے ناپسند کیا، لیکن گناہ نہیں ہے۔ باتھ روم میں اگر نہاتے ہوئے رخ یا پیٹھ ہو جائے تو گنجائش نکلتی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ بعض گانے ایسے ہیں کہ جنہیں ہم سنیں تو نماز پڑھنے کو دل چاہتا ہے، نیکی کرنے کو دل چاہتا ہے۔ یہ اتنا حصہ جب میں نے پڑھا تو میں حیران ہوا کون سا گانا سن لیا۔ پھر اس نے بتایا کہ کچھ ڈراموں کے اندر ایسے گانے، سانگس رکھے گئے ہیں جو مذہبی قسم کے ہیں، اور جیسے ترانے ہوتے ہیں، جوشیلے ترانے، کہ ان کو سننے کے بعد اس طرح کا جذبہ بیدار ہوتا ہے، تو ان کو سننا جائز ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، موسیقی کے بارے میں ہمارے مذہب اسلام میں دو بڑی رائے ہیں، بعض علماء اس کی اجازت دیتے ہیں اور بعض منع کرتے ہیں۔ یعنی جو اجازت دیتے ہیں وہ بھی اس وقت کہ جب اس میوزک کے ساتھ اچھی چیز ہو، اللہ کی حمد ہے، نعت ہے، یا کوئی اسی طریقے سے اچھے ترانے ہیں کہ جس سے جوش جہاد بڑھے، جس سے انسان اللہ کی طرف مائل ہو، اس کی گنجائش ہے۔ بعض مطلقاً منع کرتے ہیں، وہ اس لیے منع کر دیتے ہیں کہ اگر ہم اس کی اجازت دیں گے تو عوام کبھی لمیٹیشنز کے اندر رہتی نہیں ہے، وہ قیودات اور شرائط کے لحاظ نہیں کرتی، وہ پھر جا کر دوسری طرف بھی چلے جائیں گے، وہ اس احتیاط کی وجہ سے منع کرتے ہیں۔ تو اس لیے چونکہ بعض علماء اس کی اجازت بھی دیتے ہیں، اگر وہ ایسا ترانہ ہے واقعی، جیسے جنگ کے اندر تو مطلقاً ہم بھی یہ کہیں گے، حالانکہ میں اس کا اسی گروپ کے اندر ہوں، لیکن ہم اس کے قائل ہیں کہ جنگ کے اندر جو ترانے بجائے جاتے ہیں جس سے جوش جہاد پیدا ہوتا ہے، جنگ کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، جیسے 71 کی جنگ میں اور 65 کی جنگ کے اندر ہوا کہ ترانے پڑھے گئے اور وہ لوگوں میں عام کیے گئے، تو وہ بجلی بھر دیتے ہیں آدمی کے اندر۔ اب یہ بہرحال یہ آج کے دور کے اعتبار سے، ورنہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بھی جنگیں کی، وہ اپنے ساتھ خطباء کو لے کر جاتے تھے، بہترین تقریر کرنے والوں کو، اور جنگ سے پہلے ایک عظیم تقریر ہوتی تھی جس میں وہ جہاد کی آیات اور مرنے کے بعد جنت میں داخلہ، شہید کے درجات، وہ جوشیلا بیان کرتے تھے، تو پھر صحابہ کرام کے اندر خون، بلڈ سرکولیشن شروع ہو جاتی تھی، وہ کہتے تھے بس اب اجازت دیں اور پھر ہم جا کر یا تو شہید ہوں یا سامنے والوں کو جہنم واصل کریں۔ تو اب لیکن ماحول بدل گیا ہے، اب یہ کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ تقریریں وغیرہ کم سنتے ہیں اور وہ اس طرف زیادہ ہیں۔ تو بہرحال اگر کوئی اس قسم کا واقعی ترانہ ہے
کہ جس میں تھوڑا بہت میوزک ہے لیکن آپ کی توجہ دین کی طرف ہوتی ہے، جذبہ جہاد بڑھتا ہے، آپ اسلام کی طرف اپنے قلب کا میلان محسوس کرتے ہیں، تو فی زمانہ اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو کرنے کے بعد میوزک کی وہ محبت پیدا ہوگی کہ پھر میں گانے دوسرے بھی سننے لگوں گا فحش قسم کے، تو بھائی پھر راہ عافیت یہ ہے کہ جذبہ کسی اور چیز سے بڑھا لیں، قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، علماء کی تقریریں سنیں، اس طرف مائل ہوں۔ امید ہے کہ آپ تھوڑا سا اس وقت کی قلت کے ساتھ جو سمجھایا اس کو سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ کہتے ہیں دو بھائی مل کر کاروبار کرتے ہیں تو کیا ان کو قربانی الگ الگ کرنی ہوگی یا ایک ہی قربانی دونوں مل کے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، جب آدمی عاقل ہو، بالغ ہو اور پیسہ اپنے پاس رکھتا ہو، کم از کم اتنا کہ 52.5 تولہ چاندی تک اس کی مالیت پہنچ جائے اور وہ مسافر نہ ہو، تو اس پہ قربانی واجب ہے۔ تو مجھے گمان ہے کہ آپ چونکہ دونوں بھائی کاروبار کرتے ہیں اس لیے دونوں پر الگ الگ قربانی واجب ہوگی۔ ایک کاروبار کرنے کی وجہ سے شرعی احکام سمٹ کر آپ دونوں کے اندر محدود نہیں ہو جائیں گے۔ ایک بھائی علیحدہ قربانی کرے، دوسرا علیحدہ، گائے میں 2 حصے ملا لیں ایک بھائی کر کے، ٹھیک ہے۔ ایک یہ کویسچن کیا تھا کیا 3 بہنوں کی شادی ایک ہی گھر میں منع ہے؟ یعنی 3 بہنیں ادھر 3 بھائی ادھر؟ کوئی منع نہیں ہے، نہ 1 منع، نہ 2 منع، نہ 3 منع، بالکل جائز ہے۔ ہاں اگر بہرحال کسی اور نقطۂ نگاہ سے کہ بھئی ایک گھر میں جاتی ہیں تو پھر وہ آپس میں دیورانی جٹھانی بھی ہو جائیں گی تو بہنیں ہی بعض اوقات لڑ رہی ہوتی ہیں، اس وجہ سے کوئی منع کرے تو الگ بات ہے۔ مذہب نے منع نہیں کیا، نہ اس میں کوئی نحوست ہے، نہ ان کے کوئی مذہبی لحاظ سے منفی اثرات کو بیان کیا گیا، یہ لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ ہاں اگر اخلاقیات کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے یا بہنوں کے آپس میں کلیش کے لحاظ سے اگر کوئی عقلی لحاظ سے کہتا بھی مناسب نہیں لگتا، وہ ٹھیک ہے، اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ ایک آخری بات بس کہ لے پالک بچہ جو ہے، اڈاپٹڈ چائلڈ ہوتا ہے، یہ لڑکا اگر ہو تو کیا اس عورت کے لیے جس نے اس کو لیا ہے وہ نامحرم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جی بالکل ہوگا، اس سے کوئی محرم نہیں بن جاتا، چاہے وہ امی کہتا رہے۔ بہتر یہ ہے اگر اس طرح کا بچہ لیں تو 2.5 سال کے اندر اندر یہ عورت اپنی کسی قریبی ایسی رشتہ دار سے اس کو دودھ پلوا دے کہ وہ اس کے لیے محرم بن جائے۔ جس سے سگی بہن اس کی عورت کی اگر اس بچے کو دودھ پلا دے اس بچے کی 2.5 سال کی مدت کے اندر اندر، تو پھر یہ بالکل رشتہ محرم والا بن جائے گا، کیونکہ اس کا یہ بچہ بن جائے گا اور یہ اس کی خالہ بن جائے گی، اگر دیکھیں رضائی خالہ، اور یہ محرم کا رشتہ قائم ہو جائے گا، ورنہ یہ نامحرم ہے۔ اگر گھر میں بچیاں ہیں، جیسے خاتون کی دوسرے بچیاں ہو گئی ہیں اور یہ لڑکا لے لیا، یہ آپس میں دونوں نامحرم ہیں، یاد رکھیں۔ جیسے بالغ ہوں گے پردہ واجب ہے اور ان کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے، چاہے وہ بچپن سے بھائی اور وہ بہن کہتے رہے ہوں، لیکن بہرحال یہ ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہے۔ اب چونکہ ہمارے پروگرام کے وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے اطراف میں اس مہنگائی کے جو معاملات ہیں، اپنے اطراف میں دیکھیں، اگر کوئی غریب فیملی ہے اور خصوصاً سفید پوش ہے، تھوڑا بہت راشن وغیرہ عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ پیسے اگر آپ دے سکتے ہیں، پیسے کی شکل میں، راشن کی شکل میں، ضرور مالی سپورٹ فراہم کریں۔ جو نچلا طبقہ ہے بہت پریشان ہے، کیونکہ ہم عوامی لوگ ہیں، عوام کے درمیان رہنے والے ہیں، بہت ہی پریشان ہیں لوگ بیچارے۔ 1000 کا نوٹ لے کے نکلتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے پہلے زمانے کے 5 روپے، یعنی پتہ ہی نہیں چلتا 1000 یوں ختم ہو جاتا ہے۔ اور قلیل تنخواہ رکھنے والے اپنی عزت بچانا مشکل ہو گیا کہ ایڈجسٹمنٹ کیسے کریں کیسے نہ کریں۔ تو میں گزارش کرتا ہوں ہمیں اپنے اطراف کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب اپنے میزبان کو، ہماری QTV کی ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہی خیر خواہی کا جذبہ عطا فرمائے اور آپ کے مال میں اتنی برکت دے کہ آپ دوسروں کو دے سکیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔